نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم الی آیت وترکنا علیہ فی الآخرین صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب ایک مرتبہ پھر ہفتہ وار اس مبارک درس قرآن کی نشست میں شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اس حق کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کا ذوق اور شوق اور شعور عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے جس مضمون پر میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ مضمون پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عظیم شہزادے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت مبارک کا ذکر ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم شہادت کہ جس شہادت اور قربانی کا صدقہ قیامت تک کے لیے اسلام کی بنیاد میں ایسی آبیاری ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت اس دین کو قیامت تک کے لیے سلامتی عطا فرمائی، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی مقروض ہیں یہ نسلیں، قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی تمام نسل سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی اور اس آخری سجدہ کربلا کی مقروض ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے وفاداری عطا فرمائے اور آپ کی قربانی کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سورہ صافات کی، جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا ذکر فرمایا کہ جب آپ نے اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے بیٹے اور شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو بہت آزمائشوں میں ڈالا، مگر یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے اور ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ یاد رکھ لیں جس ابتلا کا ذکر یعنی آزمائش کا ذکر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں فرمایا، تو ابتلا جو ہے اگر ہم ابتلا کو سمجھنا چاہیں تو آزمائش کی ابتلا ہے، آزمائش کی جو ابتدا ہے وہ ابتلا ہے، اور آزمائش کی انتہا وہ کربلا ہے، یعنی جہاں جا کر آزمائش مکمل ہو جائے اور ختم ہو جائے اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار یہ اللہ رب العزت نے وہ عظیم ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے ربی حب لی من الصالحین کے کلمات سے بیان کیا اور شروع فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، مجھے بیٹا عطا فرما جو کہ صالحین میں سے ہو، صالحین میں سے مجھے بیٹا عطا فرما جو نیک ہو، تابعدار ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جواباً
فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے ہی بردبار تابعدار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرمائے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا اس کے بعد کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ شہزادہ اور یہ بیٹا نصیب ہوا اور عطا ہوا، تو جب وہ تھوڑی بڑی عمر کو پہنچے، قرآن مجید بیان کرتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے، انگلی پکڑ کے بیٹا جیسے باپ کے ساتھ چلتا ہے، تو آپ نے اس دن اپنے شہزادے سے فرمایا قال یا بنیا، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ خواب اس بچے کو بیان کیا جا رہا ہے جو انگلی پکڑ کے ساتھ چلتا ہے، اور ساتھ کیا فرمایا اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ فانظر ماذا تری، میرے اس خواب کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو جو بچہ چھوٹا ہے، جو ابھی باپ کی انگلی کے سہارے چلتا ہے، اس سے تو میں اور آپ بھی مشورہ نہیں کرتے اور رائے نہیں مانگتے، کہ جائے کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشورہ مانگیں اور رائے مانگیں اور قرآن مجید اس کو بیان کرے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ مانگنا اور طلب کرنا وہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ اس بچے کی عمر کو مت دیکھنا، کیونکہ میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ ابھی باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر ہے، اس لیے مت دیکھنا کہ بے شک عمر میں بچے ہیں مگر اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی ہر عمر میں نبی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مشورہ بچے سے نہیں کر رہے، ایک نبی سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے، اور آگے جواب بھی اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان یہ جو خواب آپ نے مجھے بیان کیا ہے اور آپ اسے خواب فرما رہے ہیں، حقیقتاً وہ خواب ہے، مگر یہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب اللہ کا حکم اور امر ہوتا ہے۔ ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل، اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عام انسان کا غیر نبی کا خواب خواب ہوتا ہے، اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو خدا جانے یہ برابری کا مثلیت کا عقیدہ لوگوں نے کہاں سے بنایا۔ قرآن مجید تو یہ بیان کر رہا ہے کہ انبیاء کے خواب بھی غیر نبی کے خواب کے برابر نہیں ہوتے، تو جب نبی کا خواب بھی غیر نبی کے خواب کے برابر نہیں ہے تو خود نبی کی ذات کی برابری کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو جب بات آقا علیہ السلام کی ذات پاک کی آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جلدی سے وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کمال عاجزی اور انکساری ہے، فرمایا آپ یہ کام ضرور کریں، آپ نے چھری چلانی ہے، میری گردن پہ چلنی ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً وہ مجھے صبر عطا فرما دے گا۔ اپنی عمل کی نسبت بھی رب کی طرف کر دی۔ کمال عمل اور کمال ادب اور کمال شان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، اب یہاں پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس عمل کو اور اس شان کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اس قدر محبت سے عرض کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید بیان کرتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے، انہوں نے ہمارے حکم کو تسلیم کر لیا، اور ایک نے ایک کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، تو جب پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، اب قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانا چاہی، اور چھری چلانا چاہتے تھے اور چلا رہے تھے، مگر چھری چل نہیں رہی تھی، چونکہ امر خدا بندی اور اللہ رب العزت کی حکمت کچھ اور تھی، مگر آپ کوشش کر رہے تھے کہ چھری چلے اور وہ ذبح ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا حکم مجھے ملا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو اب اس دوران جب چھری نہیں چل رہی تھی اور پریشانی ہوئی تو قرآن مجید بیان کرتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی،
قد صدقت الرؤیا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم بے شک نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، محسنین کو ایسی ہی جزا ملا کرتی ہے، اسی طرح جزا ملتی ہے محسنین کو۔ اللہ رب العزت کا حکم کیا تھا؟ سیدنا جبریل امین کو بھیجا اور جنت سے ایک مینڈا لائے، اور اس مینڈے کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا۔ چھری چلانے کی کوشش جاری تھی، اللہ رب العزت نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کروایا۔ اور قرآن مجید نے ہمیں یہ سارا نقشہ بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ کہیں بعد میں کوئی یہ نہ سوچے ہم نے ان کے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، مگر ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یاد رکھنا یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت عظیم آزمائش تھی جس سے گزارا ہے۔ یہ وہی ابتلا جس کا ذکر کیا کہ جس کی ابتدا اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ جس کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جس آزمائش کی ابتدا ہوئی، اس کی انتہا اور کمال کربلا کے مقام پر جا کر ہوتا ہے، اور کربلا میں ہوتا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ وہ خوبصورت ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد جب مینڈا ذبح ہو گیا تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم ذبح سے اس کا فدیہ کر دیا۔ اب یہاں میں آپ کو جس مضمون کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونا تھا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کی جگہ اس مینڈا کو ذبح کروایا جو بے شک جنت سے آیا ہے۔ اور قرآن مجید بیان کرتا ہے ہم نے عظیم ذبح سے فدیہ کر دیا۔ اب ایک سوال ہے جو سمجھنے والا ہے اور جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ لیا جائے اور کیا یہ بات حقیقت ہوگی کہ وہ مینڈا جو ذبح ہوا وہ اسماعیل علیہ السلام سے عظیم ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب نفی میں آئے گا، ہر شخص اس کا جواب نفی میں دے گا۔ نہیں، جانور ہونے کے ناطے وہ ایک عام انسان سے عظیم نہیں ہے اور بلند نہیں ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی عظیم قربانی ہے جس کا ذکر ہے؟ تو اگلی آیت کریمہ اس طرف اشارہ کرتی ہے، اگلی آیت کریمہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگلی آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب حکم ذبح کرنے کا تھا اور پھر ذبح ہونے سے بچایا، کس لیے بچایا؟ کہ اسی نسل مبارک سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہونی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں انہیں بچایا آمد کے لیے، اور اس ولادت کی خوشی میں مینڈا بھی ذبح کروایا، مگر وہ جو حکم ذبح کا آیا تھا اس سے مؤخر کر دیا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک اسے مؤخر کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کی جگہ جس کو اس قربانی کے لیے چنا گیا اور جس کا انتخاب ہوا وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو چونکہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ چنا گیا ہے قربانی کے لیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی قتل و شہید نہیں کر سکتا تھا، اللہ رب العزت نے حفاظت کی، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب آپ کو ہر کسی سے رب آپ کا محفوظ رکھے گا۔ تو اس قربانی کے لیے جسے چنا گیا، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ قربانی دی، وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس لیے یہ قربانی عظیم ہوئی اور وہ ذبح عظیم ہوئی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا امام علی مقام امام حسین افضل ہیں اور عظیم ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ نبوت میں تو کوئی مقابل نہیں ہے، نبی ہونے کے اعتبار سے تو کوئی تقابل نہیں بنتا غیر نبی کے ساتھ، مگر کچھ نسبتیں ایسی ہیں جو امام علی مقام کو عظمت کی طرف لے جاتی ہیں، وہ نسبتیں آپ کو عظیم بناتی ہیں۔ اب وہ نسبتیں کیا ہیں تو ذرا غور کرتے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، فرزند ہیں، شہزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور عظمت کا عالم سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ یہ خود تاجدار کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ الحسین منی، یہ حسین میرا بیٹا ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کیونکہ میری اس قربانی اور ذبح کے لیے اس کو چنا گیا ہے میری نسل میں، وہ اس نے ادا کرنا ہے قرض جو مجھ پر آیا تھا۔ تو بیٹا ہونے کی نسبت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فضیلت پا گئے اور عظیم ہوئے۔
پھر اور بے شمار عظمتیں ایسی ہیں جو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ذب عظیم کے منصب پر لاتی ہیں اور عظمت عطا کرتی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ روئے زمین پر شہید بہت ہیں. ہر شہید کی عظمت ہے، ہر شہید کی شان ہے، ہر شہید کا رتبہ ہے، ہر شہید کی فضیلت ہے، ہر شہید کا اپنا ایک مقام ہے. مگر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سامعین ذی وقار، ہر شہید کو اللہ رب العزت نے جو درجہ اور شان دیا ہے اس میں بھی اگر ایک جہت کے اعتبار سے غور کیا جائے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہر شہید سے بلند نظر آتے ہیں. اور وہ کیا کہ ہر شہید سواری کرتا ہے جو سواری اسے میسر ہوتی ہے، مگر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ انہیں سواری کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھے نصیب ہوئے کہ جن کندھوں پر بیٹھ کر دیکھ کر صحابہ کرام فرماتے کہ واہ حسین کیا عظیم سواری ہے آپ کی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں یہ فرماتے کہ یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا عظیم ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا عظیم ہے. تو اتنی عظمت نصیب ہوئی. اب اس پر میں زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک اشارہ قرآن مجید سے ضرور دینا چاہتا ہوں. ان مبارک کندھوں کی عظمت کا عالم کیا ہے. آپ دیکھیے، میں اور آپ یہ لباس پہنتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، کوئی چادر ہم اوپر رکھتے ہیں جو کپڑے سے بنتی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اس چادر کی کوئی اہمیت اور کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مگر ایک چادر وہ تھی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے لا کر دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو محبت اور شوق سے اپنے مبارک کندھوں پر رکھ لیا. بس جب وہ چادر، وہ کپڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں تک پہنچا اور اس سے نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں سے ہوئی، تو رب کائنات نے جبرائیل کو فرمایا کہ دیکھو میرے محبوب پاک کے بدن مبارک پر یہ چادر کتنی اچھی لگتی ہے. عرض کرتے ہیں جی حضور، جی رب کائنات کیوں نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب پاک کے مبارک کندھوں پر آ جانے والی اس چادر کو قرآن مجید کا حصہ بناتا ہوں. تو دو سورتوں کے نام اور دو آیات، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھ کر سونے والے، اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے، اے وہ مبارک کپڑے جو میرے محبوب پاک کے مبارک کندھوں تک آ پہنچے. تو سامعین ذی وقار، اگر یہ معمولی کپڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں تک آ جائے تو اللہ رب العزت اس کو اپنا قرآن بناتا ہے اور قرآن کی شان اور زینت بناتا ہے. تو جس شہزادے نے زندگی بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سواری کی ہے، وہ اگر سر تن سے جدا ہو کر بھی قرآن مجید کی آیات سن کر جواب نہ دے تو یہ کیسے ممکن ہے. سامعین ذی وقار، اگر یہ کپڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں کی نسبت پا کر قرآن مجید بن جاتا ہے تو جس شہزادے نے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سواری کی، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان اور رفعت کا عالم کیا ہوگا، اس کی بلندی اور اس کے مبارک مقام کا عالم کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس قرآن مجید کو اور اس اسلام کی حفاظت اللہ رب العزت نے جس مبارک ہستی سے لی اسے امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اگر نسبت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر شہید زندگی بھر کچھ نہ کچھ غذا اور خوراک کھاتا ہے، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ خوراک میسر ہوتی ہے. مگر ذرا دیکھیں اس عظیم شہید کی خوراک کیا تھی کہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت چسا چسا کر جوان کرتے ہیں، لب مبارک چساتے ہیں، زبان مبارک چساتے ہیں، اور وہ لعاب دہن جس کی خوراک بنتا ہے اسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. اور اس لعاب دہن کی عظمت کیا ہے؟ مولانا روم نے بیان کیا کہ شہد کی مکھی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک کو چکھ لیا تو رب کائنات نے فی شفا، اس میں شفا رکھ دی اور پوری کائنات کے لیے اسے شفا بنایا. اور شہد کی مکھی کو اللہ رب العزت نے، مولانا روم نے بیان کیا، اتنی عظمت عطا کر دی اور اتنی شان عطا کر دی کہ دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں. مکھی تو انسان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہم اشرف المخلوقات ہیں، مگر ہمارے لیے کھانے پینے کی پابندیاں ہیں. ہم حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے ایز اے مومن. مگر وہ حلال بھی جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی جب ہمارے بطن سے خارج ہوتا ہے تو وہ ناپاک فضلہ بن جاتا ہے. مگر جب اس مکھی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو چکھ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو تناول کر لیا تو اللہ رب العزت نے اس مکھی کو، قرآن مجید گواہ ہے، سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے پورے مضمون کو بیان فرمایا، اس کو اجازت دے دی کہ تجھے اجازت ہے جس چاہے پھول کا رس چوس لے. تیری خوراک یہی ہے، جس رنگ کا ہو، جس ذائقے کا ہو، پھول چوس لے.
انسان حلال کھائے تو وہ بھی ناپاک فضلہ بن کے خارج ہوتا ہے، مگر اس مکھی کو یہ فرمایا تو جو بھی کھا، جب وہ تیرے بدن میں جائے گا جوس اور وہ رس اور اس کی نسبت میرے محبوب کے لحاف دہن کے ساتھ ہو جائے گی، تو جو تیرے بدن سے خارج ہوگا اس کی پاکیزگی کا عالم یہ ہوگا کہ قرآن میں اس کا ذکر کروں گا اور اس کی شفا کا اعلان کر دوں گا۔ تو سامعین دی وقار، اگر مکھی اتنا سا لعاب مبارک چکھ لے تو وہ اتنی عظمتیں پا جاتی ہے، اتنی عظمتیں اور بلندیاں پا جاتی ہے کہ قرآن مجید اسے کہتا ہے اب اپنا گھر اونچے مکان اونچی جگہ پر بنانا، بلندی پر، نیچے مت بنانا۔ کیوں؟ کہ تمہارے بطن میں میرے محبوب کا لعاب دہن آیا ہے، کہیں اس کی بھی حرمتی نہ ہو۔ تو جس مکھی نے لعاب دہن چکھا، اللہ رب العزت نے اس کے گھر کو بلندی عطا کر دی اور اسے فرمایا اونچی جگہ گھر بناؤ، اسے ہر چیز کھانے کی اجازت دے دی، اس کے بدن سے خارج ہونے والے مادے کو شفا بنا کے شہد بنا دیا۔ تو جس شہزادے نے ساری زندگی کھایا ہی وہ لعاب ہے، چکھا ہی وہ لعاب ہے، اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس امام علی مقام کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ کیوں نہ اللہ رب العزت اسے ذبح عظیم کے منصب پر بٹھائے، اور کیوں نہ وہ ذبح عظیم کے مالک بن جائے اور شان پالے اور ذبح عظیم کا تاج اس کے سر پر سجایا جائے۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ وہ ذبح عظیم تھی جس سے کربلا کے میدان میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خانوادے کو پیش فرمایا۔ بہت ساری جہتیں ہیں اس کی، مگر میں نے چند ایک جہتیں آپ کو بیان کر دیں۔ ایک جہت اور ہے اس ذبح عظیم کو سمجھنے اور جاننے کی، اور وہ جہت یہ ہے سامعین عزیز وقار کہ جب انسان پر اگر اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی کڑا وقت آ جائے، تو انسان سب سے پہلے اپنے بچوں اور خاندان کا دفاع کرتا ہے اور اپنی جان کو پیش کرتا ہے۔ مگر ذرا غور کریں، امام علی مقام امام علی حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، اپنے سارے خانوادے کو پہلے پیش کیا، آخر میں خود جامع شہادت نوش فرمایا۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ مشکل عمل تھا۔ اس بات کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس منظر کو چشمے تصور میں لے آئیں کہ جب سیدنا حضرت امام علی اصغر ننھا شہزادہ شہید ہوئے تو آپ کے خون مبارک کو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے مبارک دونوں ایسے چلوں میں لیا اور فضا کی طرف بلند کر کے فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ معمولی کام نہیں تھا، پورے خانوادے کو اپنے محبوب نانا کے دین کے لیے قربان کیا اور پھر خود میدان کارزار میں آئے اور قربان جائیں اس شہادت پر کہ جب نماز کا وقت ہوا تو لڑتے لڑتے دشمن سے تلوار چھوڑی اور میدان کربلا کے اندر پورا جسم لہو لہان ہے اور پورے جسم سے لہو بہہ رہا ہے، مگر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور گرم ریت پر تیمم کر کے اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ روح زمین اور کائنات نے کبھی ایسا سجدہ نہیں دیکھا ہوگا جو سجدہ اس وقت 72 تن اللہ کے حضور پیش کر کے اور قربان کر کے اپنا جسم زخموں سے چور چور لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہزادہ سجدہ ریز ہوا۔ زمین تحت الثری تک خوشی سے جھوم اٹھی ہوگی اور مبارک باتیاں دیتی ہوگی کہ حسین آج ہمارے اوپر سجدہ ریز ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی طرف اٹھے ہوں گے اور وہ اس وقت کو یاد کر رہے ہوں گے، ہاں رب یہ وہ انسان ہے جسے تو نے اپنی نیابت عطا کی، جسے تو نے اپنا نائب بنایا، جسے تو نے اپنا خلیفہ بنایا، یہ انسان تیری خلافت کا حقدار ہے اور یہی اہل ہے۔ امام علی مقام نے سجدے کے اندر جان اپنے مالک کے حضور پیش کر دی۔ کیا خوب شاعر نے کہا کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے، اور سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے کہ میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ سامعین عزیز وقار، اس شہادت کا پیغام میں گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ اس شہادت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے، مگر دین پر آنچ نہ آنے دی جائے، اس دین پر آنچ نہ آنے دی جائے، اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ پیغام کربلا ہے، یہ امام علی مقام کا پیغام ہے۔
نہ کسی کا خاندان ان سے بڑا ہے، نہ کسی کی اولاد ان سے بڑی ہے، نہ کسی کی عزت اور شان ان سے بڑی ہے، سب کچھ دین پہ قربان کر دینا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ اور آج امت جس کمزوری میں ہے، میں سب سے بڑھ کر جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس نماز کے ساتھ اپنا تعلق پختہ نہیں کرتے تو آپ یقین کر لیجئے ہمارا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اپنی نماز کے ساتھ وفا کرنی ہوگی، چاہے کچھ ہو جائے، نماز قضا نہ ہو، تب حسین کی غلامی کا حق ادا ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز جو اس وقت امت مسلمہ کو جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی کوئی ظالم کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی کوئی جابر کیوں نہ ہو، اس کے سامنے ڈٹ جانا یہ حسینیت کا کام ہے۔ اپنی انا کا سودا نہ کرنا یہ حسینیت کا کام ہے۔ ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ جانا، چاہے اپنا سب کچھ قربان ہو جائے، یہ حسینیت کا نام ہے، اور یہ حسینیت کا کام ہے، اور یہ حسینیت کا پیغام ہے۔ اگر ہم ظالم کے سامنے ڈٹنا سیکھیں گے نہیں اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر قربانی دینے کا جذبہ بیدار نہیں کریں گے تو ہم نے حسینیت سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے حسینیت کا پیغام نہیں سیکھا، ہم حسینیت کو سمجھ نہیں پائے۔ سامعین دی وقار، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنا سب کچھ اس دین کی عزت اور حرمت پر قربان کرنے کا جذبہ عطا کرے۔ اور یاد رکھ لیں، جب انسان اللہ کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے اور اللہ کے لیے خود کو اپنا تن من تن سب کچھ وار دیتا ہے تو وہ رب کائنات ان لوگوں سے بھی انسان کی عزت کروا کے دکھاتا ہے اور ان لوگوں سے بھی اسے بلند کرتا ہے جو اس کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدبختوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر سجایا، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ شاعر نے مجھے اس سے بہترین شعر کبھی نہیں ملا کہ جو دو جملوں کے اندر مفہوم کو واضح کر دے۔ کیا خوبصورت، جس نے بھی لکھا اللہ اس کو برکتیں عطا کرے اس کی، اور اس کو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا کرے۔ شاعر نے کہا کہ جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے، شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ تو بہانہ نیزے کا بنا ہے، مگر اللہ رب العزت نے یزیدیوں سے اور یزیدی لشکر سے امام حسین کو بلند رکھا ہے۔ تو جو رب کے لیے جھک جاتا ہے اسے رب کائنات ساری انسانیت پر بلندی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین سے محبت عطا کرے اور اس دین کے لیے جینا عطا کرے اور اس دین کے لیے مرنا عطا کرے، اور اللہ رب العزت پوری دنیا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی مبارک قربانی کا صدقہ اسلام کے جھنڈے کو سر بلندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔